نماز پڑھتے تھے؟ کیا ان کو اس لیے اللہ نے پکڑا کہ وہ تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ تہجد ہی پڑھتے تھے۔ کیا اللہ نے ان کو اس لیے پکڑا کہ وہ صبح سے لے کر رات تک کے جتنے بھی نوافل تھے ادا نہیں کرتے تھے؟ سب کچھ کرتے تھے۔ پھر اللہ کے عذاب میں مبتلا کیوں ہوئے؟ اللہ نے ان کو کیوں پکڑا؟ اللہ کی گرفت میں کیوں آئے؟ بہت موٹی سی بات یاد رکھیں۔ اچھا، اس ضمن میں ایک اور بات بھی بڑے تعجب سے لوگ کہتے ہیں، دیکھو جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں جی، پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم تو بڑا ذکر بھی کرتے ہیں، وہ جی ہم تو کوشش کرتے ہیں غیر صاحب گناہوں سے بھی بچیں۔ یہ سارے مسائل انبیاء کے ساتھ بھی آئے ہی نہیں، پریشانیاں انبیاء کو بھی آئیں، اور اللہ کی دھرتی پر اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے پاکیزہ لوگ انبیاء ہوتے ہیں۔ بولو بھائی، ان کی پریشانیاں آئیں۔ حضرت یعقوب کو دیکھیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت یوسف کو یاد کرتے کرتے زمانہ گزر گیا، آنکھیں بھی چلی، بینائی بھی چلی گئی، روتے رہے، ایک مستقل پریشانی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ حیرانوں کے سر اتار دیا گیا، کیا قصور تھا؟ نبی تھے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ یہ سارے واقعات ہمیں بتلاتے ہیں کہ میرا یہ کہنا، آپ کا یہ کہنا کہ جی ہم تو نماز ہی پڑھتے ہیں، جی ہم تو ذکر بھی کرتے ہیں، ہم تو یوں بھی کرتے ہیں، ہم تو چلے بھی لگاتے ہیں، تو بھائی میرا آپ کا چلہ، میرا آپ کے نماز میں ذکر اذکار کرنا، میرا بزرگوں کے بعد بیٹھنا ان حضرات سے بڑھ کر ہے کہ؟ اور ایک بات یاد رکھیں، میں پھر اپنی بات کی طرف آ گیا، ان لوگوں کو اس لیے نہیں پکڑا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ نہیں سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی، پیمائش کی، ڈنڈی ماری، وزن تولا، ڈنڈی ماری، دکھایا کچھ، دیا کچھ، اوپر مال اور نیچے مال اور، جھوٹ بولنے کے عادی تھے۔ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر لوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ جتنے میں نے عیب بیان کیے ہیں، ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی، مال میں ملاوٹ، 2 نمبر مال کو 1 نمبر کہہ کے بیچنا، قسمیں اٹھانا، کیا میں اور آپ اس وقت یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں، ناراض نہیں ہوں، کہیں میرا آپ کا بازار، میری آپ کی تجارت اسی پر ہے یا نہیں ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں نماز نہیں، ہم تو نماز ہی پڑھتے ہیں جی، ہم تو فلاں بھی کرتے ہیں۔ ارے بھائی آپ سب کچھ کر رہے ہیں، معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ سارا دین متین، یہ سارا دین مصطفی، یہ شریعت مصطفی اللہ کی ساری پاکیزگیوں کی قسم ہے، ایک ہی چیز کے گرد گھومتا ہے، عبادات نہیں، تہجد نہیں، نماز نہیں، چلے نہیں، بزرگوں کے بعد اٹھنا بیٹھنا نہیں، یہاں نشان ڈالنا نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک ہی چیز کے گرد گھومتا ہے کہ آپ کے معاملات بندوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے اس امت کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، سارے مل کر روئیں۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا حضرت قحط ہے، پیاسے مر رہے ہیں لوگ، قحط ہے، سبزہ نہیں اگ رہا، بارشیں نہیں ہو رہی، جانور مر رہے ہیں گھاس کے بغیر، پانی کے بغیر، تو صلی اللہ والے نے یہ نہیں کہا تھا اپنے تمہارے کرتوت کالے ہیں، وہ فلاں ٹھیک نہیں، اس نے کہا تھا بھائی یہ ساری چیزیں، یہ ساری مصیبتیں تب آتی ہیں جب انسانوں کے گناہ ہو جائیں، بڑھ جائیں، پھر لہٰذا اس بستی میں ہی گناہ گار ہوں، بستی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اللہ والے، آج میں ہر چیز دوسرے پہ تھوپ دیتا ہوں، اس نے یہ کیا، وہ یہ کر رہا تھا، وہ بھی تو یہ کر رہا تھا، اس نے بھی کہا تھا، بھائی اس نے کہا تھا، میں نے کہا تھا، تو نے کہا تھا، سب مل کر اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، ہر بندہ یہ سمجھے کہ یہ پورے ملک میں جو آفت ہے، جہاں جہاں میرا مسلمان بھائی پریشان ہے، ممکن ہے میرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے پریشان، پکڑ میں وہ اور خواصیں ساری میری۔ اجتماعی دعا کی ضرورت ہے، اللہ سے توبہ استغفار کریں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ مخلوق بندے جو بھی ان کے حالات ہوں اپنے،
اور بالخصوص یہ چند سالوں سے جو کاروباری حالات بڑے مندے پر جا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو یہ حقیقت ہے۔ اس کے باوجود سے اللہ کے نیک مخلوق نے اپنے بھائیوں کے تعاون کیا ہے، اور بلا شک و شبہ کے کیا ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے کہہ دوں، ایک کلی پایا ہوا ہے، وہ دیوبندی بریلوی نہیں ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، اس نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اس وقت وہی لوگ، وہ چھوٹی چھوٹی مدرسیاں، وہ چھوٹے چھوٹے مدرسے، ان کے طلباء، اساتذہ جو ان علاقوں میں نظر آتے ہیں، آپ کی کوئی ایجنسی نظر نہیں آتی، این جی اوز، اس وقت جو مدارس خدمت کر رہے ہیں اپنے ان بھائیوں کی۔ اور تیسری بات جو میں نے بڑی اہم کہنی ہے، ایک تو وہاں اس وقت پانی کی ضرورت ہے، صاف پانی کی، پکے پکائے کھانوں کی۔ میں اجناس بھیج رہا ہوں، خشک چیزیں جا رہی ہیں، لیکن ان کے حالات اس کو پکا کر کھانے کے ہے ہی نہیں۔ وہ پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پکا پکایا دیں، 2 وقت وہ کھانا تو کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں بھیج رہا ہوں اپنی جگہ مسلم ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں، لیکن پکا پکائے کھانوں کا اور پانی کا اہتمام۔ اور جو اہم بات جس پر میں آپ کو لا رہا تھا، یہ آخری بات ہے پہلے نمبر کی، وہ یہ ہے کہ بہت سارے شہروں سے بھکاری، جن کا طریقہ واردات روزانہ کا، تیری دکان میری دکان، میرے گھر تیرے گھر، تیری مسجد میری مسجد، لٹ گئے پٹ گئے مر گئے، یہ سارے کے سارے اپنا بوریہ بستر اکٹھا کر کے وہاں جا کے بیٹھ گئے کناروں پر۔ ہم جب وہاں پہنچتے ہم سمجھتے اوہ یہی ہیں رولے کھلے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تلاش کرو، دیکھو، وہاں کے علاقے کے لوگوں سے رابطہ کرو، سب سے بہترین طریقہ یہ، وہ بتلائیں گے آپ۔ اللہ کا شکر ہے، ہم نے جتنا بھی سلسلہ کیا، ہم نے پہلے وہاں معلومات کی، وہیں کے لوگوں کو پکڑا، ہاں بھی بتلاؤ۔ اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ میں جب مال جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، ٹرک بھرے جا رہے ہیں، اس میں پرانے کپڑے ہیں، اس میں کوئی برتن ہیں، کچھ، دل بہت رنجیدہ ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ رہتے بستے گھروں میں آج ہماری یوں تھوڑی تھوڑی چیزوں کے محتاج ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا کرم ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، چھت تو ہے۔ ہاں، جب بھی کسی انسان کو مصیبت میں مبتلا دیکھو، حضور فرماتے ہیں فوراً سے اللہ سے عافیت مانگو، اور عافیت اللہ کی عجیب نعمت ہے۔ ایک بزرگ نے عجیب بات سنائی اس پر، فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہر وقت اللہ سے عافیت مانگو، حضور کی بار بار جگہ جگہ دعاؤں میں عافیت کی دعا ہے۔ تو عجیب بات کہی انہوں نے، فرمایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے موسیٰ مجھ سے میری عافیت کی نعمت طلب کرو، تو انہوں نے سوال کیا یا اللہ عافیت کیوں مانگوں؟ آپ نے بڑا زوردار طریقے سے کہا کہ موسیٰ مجھ سے عافیت مانگو۔ اللہ نے فرمایا میرا بھی کوئی رب ہوتا اس سے میں عافیت مانگتا۔ اس لیے جب کسی کو پریشانی فوراً کہو کہ مولا تیرا کرم ہے۔ کوئی بزرگ کسی مسجد سے نکل، کوئی ساتھی کسی مسجد سے نکل رہے تھے، تو فوراً سے دل میں خیال آیا، لوگ طرح طرح کے جوتے پہن کے آئے ہوئے ہیں، اللہ میں بھی عجیب ہے، میرے پیروں میں جوتے ہی نہیں۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا، تھوڑا آگے چلے، آگے دیکھا ایک بندے کے دونوں پاؤں ہی نہیں، تو فوراً سے وہیں سجدہ شکر بجا لائے کہ مولا جوتوں کو مسئلہ ہی ہے نا، آج نہیں تو کل مل جائیں گے، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے، اگر جوتے بھی ہوتے تو پہن تک یہ چیزیں، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کتنی آفات سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھا ہوا۔ بہرحال یہاں تو میری بات مکمل ہو گئی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اصل تو تقریر ہونی ہے ربیع الاول میں، ہن تے میں تسی اے سمجھو، کہہ دیں پنجابی اے کمپنی دی مشہوری واسطے میں گل کر رہا، کمپنی دی مشہوری۔ ایک سوال ہے چھوٹا سا، بس وہی آخری بات ہے۔ آج کل ایک چینل پر ایک آدمی پگڑی باندھے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے، اور اس کے سامنے کتابوں کا ڈھیر ہوتا ہے، پیچھے بھی تصاویر جو آتی ہیں کتابوں کی آتی ہیں، وہ کبھی کوئی کتاب دکھا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کتاب دکھا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کتاب دکھا رہا ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھ کے اس کو سنتے ہیں کہ جناب کوئی بھی بات حدیث، قرآن حدیث سے باہر نہیں نکلتا۔ آپ کو پتہ ہے اور آپ کا ایمان ہوگا یقیناً کہ سب کے سب مرزائی قادیانی کافر ہیں، مانتے ہیں آپ؟ ہاتھ چکو تاکہ فرشتے لکھ لیں۔ جو میرے
رسول کے بعد، اللہ کے محبوب کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے، مرتد ہے، کافر ہے، زندیق ہے. بولو بھائی، ٹھیک ہو گیا. ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ ایسا دیوس انسان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ حضور کی برکت سے کوئی اور نبی بن سکتا ہے، وہ کافر نہیں. آپ یقین کریں دنیا میں کسی بڑے سے بڑے انسان کا یہ عقیدہ نہیں جو محمد علی جہلمی کا عقیدہ ہے. یعنی وہ حضور کے بعد بھی نبی ہونے والوں کو مسلمان مانتا ہے، کافر نہیں مانتا ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے کافر و زندیق ہے. ایک بات، اس بدبخت انسان کے جتنے تانے بانے بنے گا، ہر وہ کتاب دنیا سے تلاش کرے گا جہاں صحابہ کرام پر تنقید ہو، جہاں صحابہ کرام کی تذلیل ہو، جہاں صحابہ کرام کی تضحیق ہو، وہ کتابیں اٹھا کے لوگوں کو دیکھو جی آپ جن کو صحابہ کہتے ہیں ان کا ایک کردار یہ ہے. اور بالخصوص اس بدبخت انسان نے یہ طے کر رکھا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے ان کی فضائل کے احادیث ہیں سب کی سب فضول ہیں، کمزور ہیں، اور جنہوں نے لکھا وہ پاگل لوگ. میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہر سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا عقیدہ آپ کو بیان کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. ہمارا تمام مکاتب فکر کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ انسان، لفظ سنیں، وہ انسان جس نے ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کی، اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے انبیاء کے بعد اس دھرتی پر سب سے اعلیٰ انسان ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس ضمن میں ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں سارے فضائل اصحاب رسول کے چھوڑ دیں، ان کے پاس جو صحابیت کا شرف ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ ایسا ہے جس سے کوئی انکار نہیں. چھوٹی سی میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک وہ صحابی بھی ہیں حضور کے صحابہ میں جو 1 2 3 اس سے زیادہ نہیں 2-3 گھنٹوں کے صحابی ہیں. حضور پر ایمان لائے، حضور نے فرمایا یا رسول اللہ کو حکم کرو نا سرکار نوکر کو. حضور نے فرمایا کیا حکم کروں؟ نماز کا وقت نہیں، کیا حکم کروں؟ زکوٰۃ تیرے پہ فرض نہیں، فقیر آدمی ہے، کیا حکم کروں؟ حج کا موقع نہیں، کیا حکم؟ حضور نے ساری باتوں کی فرماتے گئے، پھر آخر میں فرمایا اب تو بھائی جہاد ہی ہو رہا ہے، شریک ہو جاؤ. آپ حیران ہوں گے چند گھنٹے کا صحابی، کوئی نماز کا سجدہ نہیں دیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی صدقہ نہیں دیا، کوئی نوافل نہیں پڑھے، کچھ بھی نہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے حضور کی ذات عالی پر ایمان لایا اور اس کے فوری بعد جہاد میں شریک ہوا، شہید ہو گیا. آپ حیران ہوں گے اس 3 گھنٹے کے صحابی کے بارے میں سارے اہل سنت والجماعت طبقہ انکار نہیں کرتا. یہ 3 گھنٹے کا صحابی جس نے کوئی عبادت نہیں کی، یہ آپ کے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، ان سے بھی اوپر چڑھ جائیں، حضرت شیخ جنید بغدادی، تھوڑے سے ایک سیڑھی نیچے اتریں، حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی سلسلے کے بانی، آپ کے بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت علی حجویری، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، سنجری. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کے نامور اولیاء ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے ان اولیاء سے یہ زمین و آسمان کا خلا بھر دیا جائے، یہ 3 گھنٹے کے صحابی، یہ سارے اولیاء اس 3 گھنٹے کے صحابی کا مقابلہ نہیں کرتے. یہ شرف ہے صحابیت کا. اب اگلی چیزیں تو بعد کی ہیں. سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کوئی بھی فضیلت نہ ہو، میں کہتا ہوں سب چھوڑو. ایک فضیلت ایسی ہے کہ اللہ کی قسم محمد علی جہلمی جیسے دیوس، اس جیسے کاٹھے حرامی، اس کے باپ بھی اگر قبر سے نکل کے آ جائے اور زور لگائے نا، اللہ کی قسم یہ شرف صحابیت کا اتنا اونچا ہے کہ اس کا انکار نہیں کر سکتے.
میرا عقیدہ اس بندے کے بارے میں جو کچھ بنا ہے میں بیان کر رہا ہوں. ہم اصحاب رسول کے بارے میں، ان کے دفاع کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ میری رشتہ داری ہے ان سے، میری قوم قبیلے کے ہیں. میں اور آپ تو اسی پر لڑتے ہیں نا کہ میرا چچا زاد تھا، میرے قوم کا تھا، میری برادری کا تھا، یہی ہماری آپ کی لڑائی ہے. ان حضرات سے ہمارا عقیدت و محبت کا جو تعلق ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نسبت سے. اور حضور ہمیں فرما گئے انہاں دا لحاظ میری وجہ تو کرو، ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں، حضور کی رشتہ دار ہیں یہ. لیکن ایک بات آپ سے کہہ دوں، یہ شرف صحابیت کا ایسا اونچا ہے کہ اس کے بعد کسی فضیلت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. میرا عقیدہ اس بندے کے بارے میں ہے، وہ میں صرف 2 جملوں میں بیان کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں اپنے زمانے کے. کسی نے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ کے مقام و مرتبہ میں حضرت کیا فرق ہے؟ فرمایا عجیب بات ہے، عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ کے مقابلہ کرا رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز جو ثانی عمر، جو دوسرے عمر کہلاتے تھے اپنے زمانے میں، فرمایا ان کا امیر معاویہ کے مقابلہ کرا رہا ہے. فرمایا دیکھ سن، تو نے سوال کیا امیر معاویہ عمر بن عبدالعزیز کے درمیان کیا فرق ہے؟ فرمایا ان کے درمیان تو ایسا ہی فرق ہے جیسے دن رات کا ہوتا ہے. پھر فرمایا اگلی بات سن، وہ ربنا لک الحمد لفظ سن، تیرا ایمان تازہ ہوگا اگر ایمان کی رمق ہے، صحابہ کو مانتا ہے. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے، چھوڑ عمر بن عبدالعزیز کو، اس شرف کو دیکھ کہ حضور کی ذات عالی ہے، امام ہے، اور مسجد نبوی مقام ہے، اور پیچھے نماز پڑھنے والا معاویہ ہے. تو حضور نے جب کہا ہوگا سمع اللہ لمن حمیدہ، اور جواب میں امیر معاویہ نے کہا ربنا لک الحمد، فرمایا پوری دنیا اس لفظ کا مقابلہ نہیں کرتی. کیسا جملہ ہے؟ ماننے والوں کے لیے، بے غیرتوں کے لیے نہیں. یہ لفظ چھوٹا سا لفظ ہے کہ حضور نے فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ، اور پیچھے امیر معاویہ نے کھڑے ہو گئے. اللہ نے اس کی سن لی، جس نے اس کی تعریف کی ربنا لک الحمد، فرمایا اس کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کرتی. ایک بات. دوسری بات فرمایا عمر بن عبدالعزیز معاویہ کے بارے میں پوچھتے ہو؟ سیدنا امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کا حال تو یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد پر سفر کریں، اور وہاں وہ گھوڑا جہاد کے راستے میں دوڑے، اور فرمایا اس کی گرد اڑ کر وہ گرد اس گھوڑے کے نتنوں میں پھنس جائے. فرمایا عمر بن عبدالعزیز جیسے سینکڑوں امیر معاویہ کے گھوڑے میں پھنسی اس گرد کا مقابلہ نہیں کرتے. کیسا ہے؟ سنی ہو؟ یہ صرف سر دھونی ہو؟ دیکھو یہ کہاں سے بول رہا ہے وہ انسان. جیسے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہ گھوڑا میدان جہاد میں دوڑتا رہا، اور اس گھوڑے کے دوڑنے سے وہ جو خاک اڑی اور امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں پھنس گئی، عمر بن عبدالعزیز اس کا مقابلہ نہیں کرتے. اس فقیر کا عقیدہ سن ایک صحابی رسول کے بارے میں، چھوڑ محمد علی کو. میرا عقیدہ سیدھا یہ ہے، ایک اللہ کا ولی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کسی علاقے میں کسی انسان کو کلمہ پڑھانے کے لیے جاتا ہے. نہیں، مسلمان ہے وہ، کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں، صرف اس بنیاد پر سفر کر رہا ہے کہ میں اس بستی میں جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا نام سکھاؤں گا، وہ اپنی زبان سے اللہ کا نام جپیں گے. اس ولی نے جس گھوڑے پر یہ سفر کیا اور اس گھوڑے کے نتنوں سے نہیں، اس گھوڑے نے جو لید اور پیشاب کیا، اللہ کی قسم وہ لید اور پیشاب محمد علی جیل میں کہیں بہتر ہے. صحابی رسول، ابے تبصرے تو بڑھوے تو کر رہا ہے بیٹھا ہوا. انسان کو ڈوب مرنا چاہیے حیا سے بھی. میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں سننے والے. آج میں خوددار ہوں، آج میں خاندانی کہلاتا ہوں اس بنیاد پر کہ میں اپنے باپ کے کسی بھی ایسے انسان سے مصافحہ نہیں، اس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں جس نے میرے باپ کی توہین کی تھی. تو اپنے باپ کی توہین پر اتنا خوددار ہے اور خاندانی ہے. میں اصحاب رسول کے بارے میں اللہ کے سمجھ سے کہیں زیادہ خاندانی ہوں.
اس شرف کو میں کہاں لے کے جاؤں؟ جی اللہ نے ان کو چنا، حضور کی صحبت میں رہے. اس شرف کو کہاں لے کے جائے گا؟ اللہ نے ان کو انتخاب کیا اور حضور نے ان کو دیکھا اور انہوں نے حضور کو دیکھا. کمال ہے. آج ایک صوفی اٹھ کر میرا مغز کھا جاتا ہے، یہ مجھے جینے نہیں دیتا ہے. کہتے قاری صاحب میرے شیخ بہت مجھے قریب رکھتے ہیں، میرے شیخ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے شیخ کہیں سفر میں جاتے ہیں مجھے ساتھ رکھتے ہیں. ارے ان اصحاب رسول کی کیا عظمت کی بات ہے جب حضور نے فرمایا بلاؤ معاویہ کو میرے بال میرے داڑھی سیدھی کرے، بلا معاویہ کو میرے بال تراشے، بلا معاویہ کو کرتا اتار کر معاویہ کو دیتے کہ لو معاویہ جب مرے گا تو پہن کے قبر میں جانا. میں اگلی بات کہہ رہا ہوں، اگلی بات بھی کہہ رہا ہوں. 100 یہودی، یہ بات تلخی کیوں ہے کہ میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں، میں اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ ایک انسان کھڑے ہو کر صحابی رسول کی ذات کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور میں جواب میں جذباتی ہو کر رد عمل کے طور پر اس کو برا بھلا کہتا ہوں. تو کیس مجھ پر بنتا ہے، اس کو بغیرت پر نہیں بنتا. یہ ہمارا قانون ہے، یہ ہمارا انصاف ہے ملک. مجھے کہا جاتا ہے بس آپ کچھ نہ کہیں، آپ کچھ نہ کہیں، آپ بغیرت ہو کے رہیں جیسے ہم بغیرت ہیں. مجھے کہا جاتا ہے آپ بھی بغیرت ہو کے رہیں جیسے ہم بغیرت ہیں. آپ بغیرت ہوں گے، میرا تو دیکھیں نا ایک بات ہے، یہ پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، عصر کے بعد نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ سب سے ایک بات ہے، بولیں آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ کس سے خبر ہوئی؟ ایک مسئلہ ہے صرف دین کا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز عصر کے بعد نفل ادا کروں. ایک طرح میں کہتا ہوں سارے صحابہ ایویں تھے تو کیا کروں گا؟ بات تو صرف نفل کی ہے نا یار. بولو بولو بولو. کوئی یہ تو نہیں کہ فرض کو میں 5 کر دیا، جو 4 والے تھے اس کو 3 کر دیا. نفل پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم ایک ہی شخصیت ہے سیدنا امیر معاویہ، فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ ہوتا تو حضور نے کبھی عصر کے بعد نفل نہیں پڑھے. یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ میرا پورا دین، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی اور جتنے بھی یہ کھا رہے ہیں دین کے نام پر، ان سب کا دین، ان سب کی دین، ان سب کا دین اللہ کی قسم ایسے ہی اصحاب رسول کے گرد گھومتا ہے جیسے تو یہ طواف کرنے کے لیے بیت اللہ کے گرد گھومنا پڑتا ہے. اور ایسے ہی جیسے نماز کے لیے بیت اللہ کا تعین ضروری ہے کہ میرا قبلے کی طرف منہ ہے ہی نہیں ہے، اور آپ نے تعین کر کے نماز شروع کر دی، اگر آپ اس حد سے بیت اللہ کی حد سے نکل گئے نماز فاسد ہے. صحابہ کی پیروی سے نکلے دین فاسد ہے تیرا. ہم کیوں چیختے ہیں، کیوں چلاتے ہیں، کیوں آویلا کرتے ہیں؟ ہمارے کوئی تجارتی معاملات ہیں صحابہ نہیں، ایمانی معاملات ہیں، ایمانی معاملات ہیں. اس لیے میرا فقیر کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہاں آخری بات کرنے لگا تھا. آخری بات بڑی عجیب ہے کہ فقیر کا عقیدہ ہے 100 یہودی کسی عورت کے ساتھ، 100 یہودی، پھر کہہ رہا ہوں ریکارڈ کر رہے ہیں لوگ، 100 یہودی کسی عورت کے ساتھ بدکاری کریں اور پھر کوئی حمل ٹھہرتا ہے، اس حمل کا نام پتہ کیا ہے؟ محمد علی جیلمی. 99 نہیں. جس انسان کی پوری تبلیغ اصحاب رسول کے خلاف، جس انسان کی پورا میڈیا ہر وقت بھونکے گا اصحاب رسول کے خلاف، ایسا فارغ انسان ہے. 100 یہودی ایک عورت کے ساتھ بدکاری کریں تو اس جو حمل ٹھہرے گا اس سے یہی خبیث پیدا ہوتا ہے. میں بالکل معاف نہیں کر سکتا. تو اگر اس لیے کہتا ہے نا کہ میں اس بندے کے اس لیے احترام کرتا ہوں کہ جی میرے ماموں ہیں، میری ماں کے بھائی لگتے ہیں، میرے ابا کے سالے ہیں، اس لیے میرے قابل احترام ہے. اگر تیرے لیے یہ قابل احترام ہے جن کے ایمان کا بھی تجھے پتہ نہیں ہے، تو امیر معاویہ میں رسول کے سالہ ہے،
ساری امت کے ماموں ہے، میں خاندانی میں اس کا احترام کروں گا، جان چھڑک دوں گا۔ عجیب چبل ہے، اس کے احترام اس لیے کر رہا ہوں جی کہ یہ بس میری ماں کی کزن ہے جی، اور تیری ماں کی کزن ہے؟ سیدنا امیر معاویہ میرے رسول کے برادر نسبتی ہیں، سیدنا امیر معاویہ میرے رسول کے قرآن لکھتے تھے، اگر معاویہ کو مجروح ٹھہرائے گا تیرے پاس دنیا میں کوئی قرآن ایسا نہیں جو تو اس کے محفوظ رہے سے۔ امیر معاویہ نے قرآن لکھا ہے، امیر معاویہ پر اعتماد کرے گا تیرے قرآن بچے گا۔ کبھی ناموں پر تبصرے، نام ٹھیک نہیں ہے، ارے جا کے رسول سے لڑ لے بڑوے، جا کے رسول سے لڑ کے نام کیوں نہیں بدلا؟ میرے رسول نے سینکڑوں نام بدلے ہیں صحابہ کے، امیر معاویہ کا نام خود لیتے تھے، بلاؤ معاویہ کو، قرآن لکھے، بلاؤ معاویہ کو، یہ کام کرے۔ اور تمہیں پتہ ہے حضور نے حضرت فاروق ابو بکر کو بلایا، جانشین پیغمبر ہے، سوال رکھا، یار ابو بکر یہ سوال ہے، جواب ملا، مزہ نہیں آیا، کون کہہ رہا ہے؟ نبی۔ پھر فرمایا فاروق کو بلاؤ، فاروق یہ سوال ہے، جواب آیا، فاروق مزہ نہیں آیا، پر حضور نے فرما دیتے نا علی کو بلاؤ، نہیں کہا، فرمایا معاویہ کو بلاؤ۔ سیدنا امیر معاویہ تشریف لائے، حضور نے کہا امیر معاویہ یار ان سے میں نے سوال کیا تھا، کیا جواب ہے؟ یا رسول اللہ یہ جواب ہے۔ حضور کے دل باغ باغ ہو گیا، جیسے حضور کا دل امیر معاویہ کے اس جواب سے باغ باغ ہوا تھا۔ اس فقیر کی آواز اللہ قادر ہے، حضور کے روزے پہ پہنچائے گا، اللہ کے رسول کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ میری جان اپنا ایمان بچاؤ۔ میں ایک بات آخر میں کہہ رہا ہوں، آپ دیوبندی ہیں بالکل رہیں، آپ کو کوئی بریلوی نہیں بنا رہا، آپ بریلوی ہیں ڈنکے کی چوڑا ہے، جھنڈا اٹھا کے رکھو، رہیں اسی پر مریں۔ آپ اہل حدیث ہیں رہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس دین کا آپ سہارا لے رہے ہیں اور جس دین کو آپ لیے پھر رہے ہیں اور جس دین کے نام پہ آپ کھا رہے ہیں، یہ سارا دین اصحاب رسول کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس لیے ملا چیختا ہے، اس لیے ملا چلاتا ہے، اس لیے ملا یہ کھپ کھپا کرتا ہے، اس لیے آپ کو کہتا ہے آپ دیوبندی ہیں دیوبندی رہیں، بریلوی ہیں بریلوی رہیں، اہل حدیث ہیں اہل حدیث رہیں۔ مسائل اپنے علماء سے سیکھیں، جب آپ اپنے علماء کو چھوڑ دیں گے، بد اعتمادی پیدا کر لیں گے ان پر، یاد رکھیں پھر آپ کو ایک ہی بندہ دین سکھانے والا ملے گا، وہ ہے کہ مرزا محمد علی جہنمی ملے گا آپ کو، اور یہ پھر جاوید الغامدی ملے گا، اور یہ دونوں انسان اس وقت پوری کی پوری 100% ایجنٹ ہیں مرزائیت کے۔ میں ایک اور بات بھی کہہ رہا ہوں آخری، یہ محفوظ رکھیں اپنے پاس، میں اللہ کی ذات عالی پر 100% نہیں 1000 مرتبہ اعتماد کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی ذات عالی پر 100% نہیں 1000 مرتبہ امید باندھ کے کہہ رہا ہوں، سیدنا امیر معاویہ تمام اصحاب رسول کے جوتوں میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، تصورات کی دنیا میں حق پر ہوں جو کچھ میں نے امیر معاویہ کے بارے میں کہا، یہ دیوس حق پر نہیں ہے، یہ اللہ کی قسم یہ انتہائی گمراہ نہیں بلکہ کمینہ قسم کا کاٹھا حرامی ہے، یہ فقیر بعد میں مرے گا، اس کی موت پہلے آئے گی۔ کیسا ہے؟ یہ بعد میں مرے گا، میں اس کو مار کے مروں گا انشاءاللہ، اور یہ میرے حق پر ہونے کی دلیل ہوگی۔ موت زندگی پتہ ہے کسی کو؟ پتہ ہے اللہ کے ہاتھ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے پہلے مرنے کے نہیں، اس کی موت دیکھ کے مروں گا، پھر آپ کو جمعے پر کہوں گا سناؤ سنگیو کی حال ہے، کیسی رہی؟ ہم ایسی تھوڑی ہیں، صحابہ کے ساتھ جڑ گئے، ہمیں تو ایک ہی لفظ کھایا جا رہا ہے نبی کا، اگر ایمان ہے ہمیں تو ایک ہی لفظ کھایا جاتا ہے حضور کا، اگر حیا ہے ہمیں تو ایک ہی لفظ کھایا جاتا ہے نبی کا، اگر ہم میں کوئی تھوڑی سی انسانیت ہے ہمیں تو ایک ہی لفظ کھایا جاتا ہے حضور کا۔ فرمایا دیکھو یاد رکھو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، فرمایا تم کسی بھی ادارے کسی محکمے میں کہیں بھی ہو، چھوٹے عہدے پر ہو یا بڑے پر ہو، یاد رکھو جو انسان میرے صحابہ کی جماعت سے بغض رکھتا ہے، جان لو اور جان لو اس دیوس کو در حقیقت مجھ محمد کا بغض اس کے سینے میں ہے، وہ نکال صحابہ پہ رہا ہے۔ اور پھر اگلی بات کہی، فرمایا جان لو جو میرے صحابہ پر اہل بیت پر مرتا ہے، نہیں ان پر نہیں مرتا، در حقیقت مجھ محمد پہ مرتا ہے۔ ہم ایسی پھر رہے ہیں، ہمارے یہ پاؤں بڑے مضبوط دلائل پر ہیں، کہتے ہیں جی قرآن اٹھا کے دکھاتا ہے،
میں کہتا ہوں میں اس کے کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، بغیر دلیل کے اور بغیر کسی تمہید کے صحابہ کو انبیاء کے بعد ایسی جماعت ہے نہیں ماؤں جی ہاں۔ ایک اور بات کہہ دوں، یہ کمپنی کی مشہوری ہے، بیان تو ربیع الاول میں ہوگا۔ ایک اور بات کہتا ایک اور بات کہتا توجہ سے سنیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے جو میں پڑھ کے میں کڑ گیا ہوں اس عقیدے میں، پڑھ کے کڑ گیا۔ دودھ کو جب وہ مارتے رہتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی آپ کیوں صبح سے چمچ ہلا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم کاٹ رہے ہیں اس کو، یہ کڑ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے میں اصحاب رسول کی محبت میں کڑا ہوا ہوں۔ اس کے اندر تو چلے گا نا دودھی کا چمچ، ہمارے اندر حضور کی محبت کا چمچ چل رہا ہے۔ میرے سامنے حضور کے وہ ارشادات کے چمچ ہے جو اندر ہل رہا ہے۔ کیسا ہے؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا دور حضور کے زمانے کے بعد 100 سال تک رہا، 100 سال تک رہا۔ بعض حضرات نے تو عجیب بات لکھی، آپ سن رہے ہیں تو سنا دوں ایک بات، بڑی قیمتی بات۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، عام مشہور یہ ہے کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ 100 سال زندہ رہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بندے نے عجیب بات لکھی، مجھے اچھی لگی، آپ کو سنا دیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ سب سے خیر کا زمانہ مجھ محمد کا زمانہ ہے جس میں میں موجود ہوں۔ آپ بھی کہہ لو، حضور نے فرمایا خیر کا زمانہ کون سا ہے؟ جس میں میری ذات عالی موجود ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر فرمایا پھر اس کے ساتھ والا زمانہ خیر کا زمانہ ہے، یعنی یہ جماعت صحابہ جب تک زندہ رہے گی خیر کا زمانہ ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ پھر محمد علی کیا بک رہا ہے؟ ہم اس کی سنیں گے نہیں۔ پھر اگلی بات، تیسرے جملہ فرمایا اور پھر اس کے متصل کا زمانہ خیر کا زمانہ ہے۔ یہ 3 زمانے، بعض روایتوں میں 2 زمانے، بعض میں 3 ملتے ہیں۔ ہم تو قائل ہیں خیر کے دور تھا، ہم اس زمانے کو خیر کا زمانہ کہتے ہیں جو حضور کا زمانہ تھا۔ اللہ کی قسم وہ زمانہ بڑی خیر کا زمانہ تھا جو حضور کے متصل تھا۔ اللہ کی قسم وہ زمانہ بڑی خیر کا زمانہ تھا جو صحابہ کے متصل تھا۔ بعض حضرات لکھتے ہیں کہ نہیں، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، لفظ سنیں اس بندے کی بات دیکھیں کیا بول گئے، خیر القرون قرنی۔ حضور فرماتے ہیں میرا زمانہ خیر کا زمانہ۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں یہ قرنی کا جو لفظ ہے نبی نے اس میں ایک اشارہ دیا، اب ان کی تحقیق ہے، اچھا لگا مجھے، آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وہ قرنی کیوں کہہ گئے حضور، قرنی کیوں کہہ گئے؟ فرمایا یہ جو قاف ہے قرنی کا، یہ صدیق کا قاف ہے، یہ جو قاف ہے یہ صدیق کا قاف ہے، اور را عمر کی را ہے، اور نون عثمان کا نون ہے، اور یہ یا علی کی یا ہے۔ فرمایا حضور فرما گئے یہ 30 سالہ دور بھی جانو کہ میں اسی میں موجود ہوں۔ کیسا ہے؟ عجیب نقطہ ہے۔ فرمایا یہ 30 سالہ دور بنتا ہے نا حضرات کا 4 کا، فاروق ابو بکر، فاروق، عثمان، علی، 30 سال پر محیط ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ 30 سال کا دور بھی ایسے ہی ہے جیسے حضور اس دور میں خود موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علی المرتضیٰ کے بعد 100 سال صحابہ زندہ رہے، ٹھیک ہو گیا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ جماعت تھی، یہ وہ گروہ تھا، یہ وہ طبقہ تھا، یہ وہ مبارک اور پاک باز لوگ تھے، اللہ کی قسم مائیں ایسے بچے نہیں جنیں گی بند ہو گئے، مائیں ایسے، وہ مائیں ہی پیدا ہونی بند ہو گئی جو ایسے بچے جنتے تھے، اصحاب رسول جیسے، اہل بیت اطہار جیسے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وہ ماں محمد علی جیل میں جیسا بچہ، ماں نے حرامی پیدا کرنا بند کر دی، جب سے یہ حرامی پیدا ہو اس نے کہا بہت ہو گیا، کافی ہے۔ برا تو نہیں لگا آپ کو؟ لگے بھی تو میں تو کہہ چکا ہوں، گلی مکات، کسی کو برا لگے بھائی، میں جس دن دیوبندیوں کی صفائی دوں پھر آپ چڑھیں، لیکن جب میں اصحاب رسول کی بات کروں گا پھر جان لیں کہ آپ کا سارا دین صحابہ کے گرد گھومتا ہے۔
ہم صحابہ کے غلام، ہم اہل بیت اطہار کے غلام، ہم ان کو اپنے چہرے کی دو آنکھیں سمجھتے ہیں، جیسے آپ کے خوبصورت چہرے کی حسن دو آنکھوں سے ہے، اس دین کا حسن صحابہ اور اہل بیت سے۔ بولو بھائی، اللہ اسی حسن پر زندہ رکھے، آمین کو زور دیا تو اللہ اسی حسن پر موت دے، اور اللہ اسی حسن کے ساتھ ہمیں حشر میں اٹھائے۔ حضور اگر یہ فرما دیتے نا کہ معاویہ کے لڑ پکڑ لینا جنت چلے جاؤ گے، حضور نے ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی۔ حضور فرماتے ہیں میری امت اتنی طویل ہوگی، اب کہاں سے امت شروع ہوئی اور قیامت کب قائم ہونی ہے، کتنی حضور کی امت کی تعداد ہوگی۔ حضور نے ہمارے لیے ایک آسانی پیدا کری، اللہ دی قسم اے امت اے وچ شکر ادا کرتے نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا میرا ہر صحابی جنتی، تسی جہاں لڑ پڑ لو اسے جنت دس۔ اللہ ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمائے، ایسے بغیرتوں کو کتے کی موت دے جن کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا ہونا ہی چاہیے دین کی تبلیغ ہو، لیکن یہ کہ عجیب اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا ہو گیا کہ صحابہ رسول کو ہی کہ میں نقائص، اور وہ قرآن کی بات ہے۔ قرآن نے ایک بات کہہ کے مجھے ایک دعوت دی، قرآن نے ایک بات کہہ کے مجھے ایک عقیدہ دیا۔ اس دھرتی پر سب سے پہلے اصحابہ کرام، حضرات اصحاب رسول، حضرات اہل بیت رسول پر تنقید کرنے والے یہودی تھے۔ حضور کے زمانے میں جس نے تنقید کی یہودی، اب جو کر رہا ہے یہودی، قیامت کی صبح تک جو کرے گا یہودی ہے۔ ہم اس میں ہمارا کوئی عقیدے میں لوچ نہیں، اسی پہ رہیں گے، اسی پہ مریں گے الحمدللہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت ہی پیارے سے دوست تھے، یہیں کے رہنے والے، میرے مدرسے کے قریب کے بہت سارے حضرات جانتے ہوں گے، پھر پنڈی جا کے منتقل ہو گئے تھے، میاں نوید عالم صاحب حبیب گنج میں رہے۔ پچھلے جمعرات کو ان کا بائی پاس تھا، اسی بے ہوشی میں دنیا سے چلے گئے۔ بہت ہی مجھے افسوس ہوا، دعا فرمائے اللہ ان کے بال بال کی مغفرت فرمائے، ان کی کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اللہ ان کے سارے پسماندگان کو، ان کے بچوں کو بہت صبر دے، بہت صبر دے، بہت صبر دے۔ اسی طرح سے ایک بہت سانحہ ہمارے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ ریواڑی والے بیکری والے جو حافظ اخلاص صاحب ہیں، ان کے ایک جوان سال بیٹا بھی پچھلے عرصے میں چند مہینے پہلے ایک بڑی عجیب سی بیماری میں مبتلا رہ کر فوت ہو گیا تھا۔ عجیب بات یہ کہ دوسرے بیٹے کی ابھی چند مہینے پہلے شادی کی، رات اس کا انتقال ہو گیا۔ تو دعا کریں، والدین کے لیے جوان سال بچوں کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اللہ ان بچوں کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بھائی اخلاص کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے دیگر پسماندگان کو بہت ہی صبر دے، بہت ہی صبر دے، بہت ہی صبر دے۔ مولا کریم، اے اللہ ہماری اس مبارک، اس روحانی، اس وجدانی، اس نورانی مجلس کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اے اللہ بے رحمت سے اس فقیر کو وہ عمر دے کہ میں اس مردار کو مردار ہوتے ہوئے جہلمی کو دیکھ لوں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے صحابہ کی، اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھ، اسی پر موت دے، اسی پر ہمارا حشر فرما۔ اس مجلس میں جتنے دکھی ہیں، اس مجلس کی برکت سے اللہ ان کے دکھوں کو دور فرما دے، جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اپنے وسعت والے شفا کے خزانے سے کامل صحت عطا فرما۔ ہمارے جو اعزاء اقربا اساتذہ دنیا سے چلے گئے، ایک ایک کی مغفرت فرما، ایک ایک کے درجات کو بلند فرما، اپنے جوائے رحمت میں جگہ عطا فرما، کامل مغفرت فرما دے۔ ہمارے جتنے بہنیں بھائی بچے اے اللہ سیلاب کی نظر ہو گئے، اے اللہ ایک ایک کی مغفرت فرما دے، ایک ایک کی مغفرت فرما دے، ایک ایک کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ان بندوں کو جو آپ ہی کے دیے ہوئے مال سے ان کا تعاون کر رہے ہیں، سلاب زدگان کا، ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ اپنے خاص لطف و کرم سے ہمارے اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ وہ کون سا گناہ ہے جو پہلی قوموں میں نہیں تھا، ہم ان سے بڑھ کر ان گناہوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ آج ایک مسلمان اٹھ کر کہتا ہے کہ میں مسلمان پر اعتماد نہیں کر سکتا، لیکن میں کہ ہندو پر اعتماد کرتا ہوں۔ اے اللہ ہم اس قدر گر گئے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے،
اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی عزت کے واسطے سے جتنے حضرات بے گھر ہو گئے ان کو بہت ہی عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ اے اللہ اپنے گھروں میں لوٹا دے۔ اے اللہ جو نقصانات ان کے ہوئے اے اللہ اس کے متبادل انتظام فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ وخدامہ اجمعین آمین 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 برحمتک یا جزاکم اللہ تعالی۔ یہ تو صرف کمپنی کی مشہوری تھی، بیان تو ربیع الاول میں ہوگا انشاءاللہ۔